یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ویسے تو امریکہ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم صبح تک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پھر کوئی ڈیڈ اینڈ ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی بڑے پر امید تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس ہفتے کے اختتام پر یہ مذاکرات ہو جانے ہیں۔ اب آپ کو ایسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی مذاکرات کی راہ کا امکان موجود ہے۔ اگر مذاکرات کا امکان موجود نہ ہوتا تو سیز فائر ایکسٹینڈ نہ ہوتا اور پارٹی جس نتیجے پہ پہنچ جاتی کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کا چانس تو موجود ہے جب سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، لیکن مذاکرات کب ہونے ہیں یہ اختیار امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، امریکہ کے تو پہلے بھی جہاز آ گئے تھے، ٹیم آ گئی تھی، جے ڈی وینس آنے کو تیار تھے، اسٹیو وٹکاف بھی آنے کو تیار تھے، ان کے بھی جہاز تیار تھے۔ مسئلہ ایرانیوں کا تھا۔ عطا تارڑ صاحب کا ٹویٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم ایرانیوں کو ابھی تک قائل نہیں کر سکے ہیں اور انہوں نے کنفرم نہیں کیا ہے۔ میرے خیال میں مذاکرات اسی دن ہو جائیں گے جس دن ایرانی کنفرم کریں گے کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں، میز سج جائے گی۔ آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں ٹرمپ صاحب نے تو پہلے بھی کئی ڈیٹس دی ہیں کہ میری ٹیم جانے کے لیے تیار ہے، منڈے کو مذاکرات ہو جائیں گے، سیٹرڈے کو ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ ایرانیوں کا ہے کہ وہ کس دن آنا چاہتے ہیں۔ جب ایرانیوں کی کنفرمیشن آ جائے گی سارا کچھ اس کے بعد ہوگا۔ آج کی جو ایرانیوں کی گفتگو ہے، جو ان کے فارن آفس کے ترجمان کی ہے، اس میں تو انہوں نے بھی آنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، بلکہ دو کشتیاں آبنائے حرمت سے گزر رہی تھیں جن کو وہ اسرائیلی شپس کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے قبضے میں لی ہیں، اور ایک کو انڈین شپ پہ انہوں نے فائرنگ کی ہے آبنائے حرمس میں۔ تو ایک ان کا شپ جو تھا وہ امریکہ نے قبضے میں لیا تھا، وہ کہتے ہیں آج ہم نے دو اسرائیلی شپ قبضے میں لے لی ہیں۔ تو ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے شپس قبضے میں لیے جا رہے ہیں۔ ابھی کوئی مذاکرات کی تاریخ کے بارے میں ایرانیوں کا ماحول مجھے نظر نہیں آتا۔ جب تک امریکہ بلاکڈ ختم نہیں کرے گا مجھے نہیں لگتا یہ مذاکرات ہو سکیں گے۔ اچھا، اب یہ فرمائے گا مزمل صاحب کہ آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب پچھلے کئی گھنٹوں سے مصروف تھے، خاص طور پر جب ایران نے بڑا سٹریٹ نو کہہ دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح یہاں سے بھی ٹیلی فونز کیے گئے، آج ایرانی سفیر سے بھی پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں اور پورے کانٹیکٹس کو استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے، تو کیا لگتا ہے ایسی سچویشن ویسے بن سکتی ہے کہ ایران کو بھی کنونس کیا جائے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا، امریکہ سے خبریں آ رہی تھی کہ شاید امریکہ آبنائے حرمس پہ اپنا کنٹرول چھوڑ دے گا کہ ایران کو بات چیت کے لیے کنونس کیا جا سکے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، امریکہ کا تو آبنائے حرمس پر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، وہ تو ہوں ایرانیوں کا کنٹرول ہے۔ ہوں امریکہ نے تو آبنائے حرمت سے آگے بحیرہ عرب میں ایک بلاکیڈ لگایا ہوا ہے نا، ناکہ لگایا ہوا ہے کہ ہم ایرانی شپس کو نہیں گزر گزرنے دیں سکتے، گے۔ بالکل۔ ایران نے ایک ناکہ لگایا ہوا ہے کہ ہم کسی کو آبنائے حرمت سے نہیں گزرنے دیں گے۔ ہوں تو دنیا تو چاہتی ہے دونوں ناکے کھل جائیں، ایران آبنائے حرمت کھول دے اور امریکہ بلاکیڈ ختم کر دے۔ ہوں اب یہ ہوگا مذاکرات کی میز پر یا مذاکرات کی میز سجنے سے پہلے؟ ہوں پہلے تو یہ ہوا کہ ایران نے آبنائے حرمس کھولنے کا اعلان کر دیا، لیکن امریکہ نے بلاکٹ کھولنے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے دوبارہ آبنائے حرمس بند کر دیا۔ ہوں اب سوال یہ ہے کہ یہ کام مذاکرات سے پہلے ہونا ہے، مذاکرات کی میز پر ہونا ہے؟ ایران کا خیال ہے کہ یہ کام مذاکرات کی میز سے پہلے ہوگا، اور امریکہ کا خیال ہے یہ کام مذاکرات کی میز پر ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کس کے نرو سٹرونگ ہے، مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے یا مذاکرات کی میز سے پہلے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا سر کہ آپ کے خیال میں اب اس وقت کی جو سچویشن ہے، پاکستان ایک ایسے اس میں ہے کہ نہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھ سکتا ہے نہ ایران کی طرف۔ خدا نخواستہ اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بھی امیجن کریں، اگر یہ ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوتے یا ہو ہی نہیں پاتے، تو پھر آپ کے خیال میں سچویشن کتنی بدتر ہو سکتی ہے اور اس میں پاکستان کی کیا پوزیشننگ ہونی چاہیے ٹینٹیٹیولی؟ ہماری کوئی پوزیشننگ نہیں ہے، ہماری پوزیشننگ بڑی کلیئر ہے، ہم غیر جانبدار ہیں، ہم اس جنگ کے فریق نہیں ہیں، ہم کو اس جنگ میں پارٹی نہیں ہے۔ ہماری سمپتھیز ایران کے ساتھ ہیں اور ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اس جنگ کے فریق نہیں ہیں۔ ہم غیر جانبدار ہیں تو ہم ثالث ہیں، ہم میڈیٹر ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی امریکی اڈے موجود نہیں ہیں، ہمارے ملک میں ایسی کوئی امریکی اثاثے موجود نہیں ہیں جہاں سے ایران پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہم سے ایران کو کوئی گلہ نہیں، اس کو اپنے سارے ہمسایوں سے گلہ ہے۔ اس نے اپنے تمام ہمسایوں پر میزائل مارے ہیں، پاکستان پر تو نہیں مارے۔ نہ پاکستان کا اور ایران کا کوئی تنازع ہے، نہ پاکستان اور امریکہ کا کوئی تنازع ہے۔ ہم ایک بہترین نیوٹرل جو ہے پلیئر ہیں۔ دیکھیں اس وقت ایک آدھا میزائل تو ٹرکی پر بھی مارا گیا ہے،
تو میرے خیال میں پاکستان کی وہ جو نیوٹرل پوزیشن ہے وہ برقرار رہے گی، جنگ چاہے جتنی مرضی لمبی چلتی رہے، ہم اپنی نیوٹرل پوزیشن کو برقرار رکھیں گے۔ صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے۔ ہم بار بار ایرانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب کو اسٹرائک نہ کریں، اگر آپ سعودی عرب کو اسٹرائک کریں گے تو ہمیں رسپونڈ کرنا پڑے گا، وہ ہمارے جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے ایران کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، لاسٹلی سر، آپ کے خیال میں دونوں ممالک اگر بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں تو دونوں کے سامنے کچھ کڑی شرائط ہیں، مطلب ایک اپنے فروزن ایسٹس بحال کرنا چاہتا ہے، دوسرا اب نئے ہرمز کھلوانا چاہتا ہے، پھر لبنان کی جنگ بھی چلیں اس میں بھی کسی حد تک ٹھہراؤ آیا ہے، کن چیزوں کے اوپر کچھ کمپرومائز ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پھر جوہری تنصیبات کو بھی کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ممالک کن چیزوں کے اوپر کچھ حد تک کچھ رعایت دے دیں گے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں، جو خبریں چھپی ہیں یا جو لوگوں نے بات کی ہے، مطلب جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے، جو عمان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یورینیم کا مسئلہ تو کافی حد تک عمان میں بھی سیٹل ہو گیا تھا، اور یہاں بھی جو 21 گھنٹے کے مذاکرات ہیں ان میں سیٹل ہو گیا تھا۔ کچھ فروزن ایسٹس اور کچھ سینکشنز کی بھی بات طے ہو گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے صرف اتنی بات رہ گئی تھی کہ وہ جو یورینیم ہے وہ ایران میں رہے گا یا ایران سے باہر جائے گا۔ ہوں وہ کہتے ہیں اس حد تک بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ وہ ایران میں ہی اس کو ڈائلیوٹ کر لیا جائے گا اور اس کو فیول کے لیے یوز کر لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جیت کی تلاش میں ہیں، دونوں ممالک اس جیت کی تلاش میں ہیں جو میدان جنگ میں دونوں کو نہیں مل سکی، اور وہ مذاکرات میں اس جیت کی تلاش میں ہیں۔ میرے خیال میں دونوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا کہ اگر آپ میدان جنگ میں جیت نہیں سکے ہیں تو مذاکرات کی میز پر کیسے جیت سکتے ہیں۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی سمجھنی ہے اور ایران کو بھی سمجھنی ہے کہ اگر جنگ برابر ہو گئی ہے اور جنگ میں نہ ایران کو شکست ہوئی ہے نہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، نہ ایران کو فتح ملی ہے نہ امریکہ کو فتح ملی ہے، تو مذاکرات کی میز بھی ون ون سچویشن ہوگی، کسی کو نہ فتح ملے گی نہ شکست ملے گی۔ اگر دونوں اس حقیقت کو جان لیں تو پھر تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ سوچیں کہ جو فتح ہمیں میدان جنگ میں نہیں ملی وہ ہم آ کر مذاکرات کی میز پر حاصل کر لیں، چاہے ٹرمپ کی یہ سوچ ہو، تو وہ نہیں مل سکے گی میرے خیال